بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا خاندان اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب آدمی وہ ہے جو اللہ رب العزت کے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ جو ہم میں سے صاحب اولاد ہے، ہمارے ہاں سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو ہماری اولاد سے محبت کرے، جو ہماری اولاد سے۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ بڑی محبت ہے، لیکن ہمارے بیٹوں کو دیکھتا ہے، ہماری اولاد کو دیکھتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، تو کیا ہمارے دل کے اندر اس کی محبت آئے گی؟ تو جس طرح ہمارے دل میں اس آدمی کی محبت نہیں آ سکتی جو ہماری اولاد کو ستائے، ہمارے تعلقات ہمارے خاندان والوں کو ستائے، تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس آدمی کی محبت کبھی نہیں آ سکتی جو اللہ رب العزت کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، برا سلوک کرے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو اللہ کا خاندان سمجھ لو۔ تو اللہ کی اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حدیث قدسی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مختلف لوگوں کو بلائیں گے اور ان سے یہ بات کریں گے کہ میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں تیرے پاس ننگا آیا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں تیرے پاس بیمار آیا تھا، تو نے میرا علاج نہیں کروایا، میں تیرے پاس بے گھر بے سہارا آیا تھا، تو نے میرے لیے گھر یا میرے لیے سہارے کا کوئی نظم نہیں کیا۔ تو یہ بندہ کہے گا اے اللہ تیری ذات تو بھوک سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات تو ننگے ہونے سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات تو بیمار ہونے سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات تو سہارے سے پاک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تو میرے پاس ان حالتوں میں آیا ہو اور میں نے تیرا خیال نہیں کیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس بھوک کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، ننگے ہونے کی حالت میں، بے سہارا ہونے کی حالت میں آیا تھا، تو نے اس کا احساس نہیں کیا، گویا کہ تو نے میرا احساس نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک آفت کا سلسلہ ہے۔ لوگ بیچارے زلزلوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے ایک ایک لقمے کے محتاج ہو۔ لوگ گھروں کے محتاج ہیں، فاقوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جا کر دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے قریب کے اندر یہ دریا ستلج ہے، ادھر دوسری طرف قریب کے اندر کیا ہے، دریا راوی ہے۔ وہاں پر جا کر دیکھیں کناروں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھروں سے بے گھر ہوئے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کا احساس کریں، ان لوگوں کا احساس کریں۔ اگر ہم نے ان کا احساس کر لیا تو اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا، اور اگر ان لوگوں کا ہم نے احساس نہیں کیا تو پھر ہم نے اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کیا۔ پھر یہ کہہ دینا کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، میں تو اللہ کا بڑا عاشق اور دیوانہ ہوں، تو یہ سارا کا سارا جھوٹ ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے اپنی ہمت کے مطابق ہم ان کا سہارا بنیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہم جا کر معاون بن جائیں، ان کا سہارا بن جائیں،
تو اس لیے جس آدمی کا جہاں تک تعلق ہے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس سہارا بننے میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا سب کا حامی و ناصر۔